الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھوں سے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھوں سے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ کچے دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور میرے پیارے گاؤں اترالیہ کے رہنے والے پیارے پیارے باشندوں، آئیے ہم سب مل کر اس مبارک گھڑی کے اندر، اس مبارک جگہ کے اندر ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، بہت ساری مخلوقات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت ساری ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، بہت ساری کو ہم پہچانتے ہیں، نام سنا ہے، اور بہت سارے کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، اور بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو ہمارے عقل کے حاشیے میں بھی نہیں آتی، جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہوگی۔ ایسی اللہ نے بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، اکرم المخلوقات، احترم المخلوقات، سب سے عظیم مخلوق جو بنایا وہ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم کر دیا۔ انسانوں کو اشرف کیوں بنایا؟ انسان بھی کھانا کھاتا ہے، انسان بھی سانس لیتا ہے، انسان بھی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی سانس لیتی ہیں، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی بعض کھانا بھی کھاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعض مخلوقات اپنی زندگی بھی گزارتی ہیں، لیکن انسان کو اتنا اشرف، اتنا اکرم، اتنا محترم بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم والا بنایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ والا بنایا ہے، انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کا، فرق کرنے کا ایک سلیقہ اور ایک تہذیب اور ایک سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اس علم کی بنا پر، اس سوجھ بوجھ کی بنا پر، اس عقل سلیم کی بنا پر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا، اونچا ہو گیا، اس لیے کہ یہ صحیح اور غلط کو پہچان سکتا ہے، یہ حلال اور حرام کو پہچان سکتا ہے،
یہ صفائی اور گندگی کو پہچان سکتا ہے، یہ غلط اور صحیح میں فرق بیان کر سکتا ہے، یہ زنا اور جماع میں فرق بیان کر سکتا ہے، یہ دودھ اور پانی کو پہچان سکتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ کو بیان کر سکتا ہے، یہ غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ یہ سوجھ بوجھ اللہ نے صرف انسان کے اندر پیدا فرمائی ہے، اس کے علاوہ اور مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں عطا فرمائی، اس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، انسانوں کے اشرف ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے علم، کہ علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ کر دیا، انسان کا مقام اونچا کر دیا۔ اب اگر علم نہیں ہوگا تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم والے نہیں ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے لوگوں، اے نبی جی، لوگوں سے کہہ دو کہ کیا اہل علم اور جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو اہل علم ہوگا وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والا ہوگا، فرق کرنے والا ہوگا، لیکن جسے علم ہی نہیں ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہے، وہ انسان تو ہے نام کا، لیکن اس کے اندر اشرف ہونے کا، اعلیٰ ہونے کا، صحیح اور غلط کو بیان کرنے کا ایک جو تمیز اور ایک فرق ہوتا ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طبقے کے انسان برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا انسان کی زندگی میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے علم۔ انسان کو جس چیز کا علم ہوتا ہے اس علم کی روشنی میں انسان آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے اکثر لوگ کسان ہیں، جس کو کھیتی باڑی کا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اپنی کھیتی باڑی سے زیادہ منافع حاصل کرتا ہے، زیادہ پیداوار حاصل کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے کھیتی کو کس طرح جوتنا ہے، کھیتی کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کون سی دوائی کس وقت پر مجھے ڈالنا ہے، کھیتی میں کب پانی دینا ہے، کب اس کو سیراب کرنا ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے کہ جو کھیتی سے بالکل نہ آشنا ہے، نہ واقف ہے، اسے کھیتی کے متعلق کچھ علم نہیں ہے، اسے ایک نہیں 100 بیگھہ زمین دے دی جائے اور اس کے ہاتھ میں ٹریکٹر دے دیا جائے، اسے بہت سارا غلہ دے دیا جائے، اسے قسم قسم کی دوائیں دے دی جائے اور اس کو بہت سارا کھاد بیج دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ 100 بیگھہ کی کھیتی تجھے کرنا ہے، اسے پتہ نہیں کہ پہلے بیج ڈالنا ہے کہ کھاد ڈالنا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ پانی کب ڈالنا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ اس کے اندر دوائی کب استعمال کرنا ہے، تو وہ کھیتی صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ کھیتی کرنے کا علم اس کے پاس نہیں تھا۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک کسان کے پاس اگر کھیتی کا علم نہ ہو تو وہ کسان کو نامکمل ہوتا ہے، وہ اپنا کام مکمل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر اللہ کو پہچاننے کا علم، اللہ کو سمجھنے کا علم، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا علم، جنت اور جہنم کا علم، اللہ اور اللہ کے نبی کی معرفت کا علم اگر انسان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ ایمانی اعتبار سے کمزور ہوگا، وہ اسلامی اعتبار سے کمزور ہوگا، وہ عقائد کے اعتبار سے کمزور ہوگا۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، ہمیں اپنے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں علم کو سیکھنا پڑے گا، ہمیں علم کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، یہ مکاتب کے اندر جو بچوں کو چھوٹے چھوٹے قواعد یاد کروائے جاتے ہیں، قاعدے پڑھائے جاتے ہیں، ان کو دین کی، اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور آج کے وقت کا تقاضا ہے، آج کے وقت کا تقاضا ہے کہ ان بچوں کے ذہنوں کو اسلامی بنایا جائے، ان بچوں کے دل اور دماغ کے اوپر اسلام کو نقش کیا جائے، ان بچوں کے دل اور دماغ کے اوپر ایمانیات کو لایا جائے، ایمانیات ان کو سکھائی جائے، ان کو عقائد بتلائی جائے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے بچے بھی تسلیمہ نسرین جیسے مرتد بن جائیں، ہمارے بچے بھی وسیم رضوی جیسے مرتد بن جائیں، قرآن کا انکار کرنے والے بن جائیں، اللہ کا انکار کرنے والے بن جائیں، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ جو مکاتب کی جال ہمارے بڑوں نے بچھائی ہے، مسجدوں کے کونے کونے میں مکتب لگ رہے ہیں، ایک مدرسوں کے اندر مکتب چل رہے ہیں، ان چھوٹے بچوں کے دل اور دماغ کے اوپر جو محنت کی جا رہی ہے یہ کوئی چھوٹی محنت نہیں ہے، بہت اہم محنت ہے۔ اور آج ہم اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری پٹیلوں کی لڑکیاں، اللہ معاف فرمائیں، دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پٹیلوں کے نوجوان بچے
گیروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں مندروں میں جا کر اپنا ماتھا ٹیک کر اپنی منتیں منوا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں۔ ابھی موجودہ حال کے اندر 2-3 ویڈیو سوشل میڈیا پر پٹیلوں کے بہت وائرل ہو رہے ہیں۔ نوجوان لڑکے مندروں کے اندر ماتھا ٹیکا اور یہ کہا کہ میرا جو کام ہوا ہے، میری جو منت پوری ہوئی ہے، میری جو آرزو پوری ہوئی ہے، یہ فلانے بھگوان کی وجہ سے، فلانے صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ الامان والحفیظ، یہ اتنا ذہنی گراوٹ، یہ اتنا ذہنی انسان گویا کہ ہمارے نوجوان بچوں کے اندر اتنی ذہنی گراوٹ کہاں سے آئی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر گیروں کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکنے والا بن گیا، گیروں کے سامنے جا کر اپنی مرادیں مانگنے والا بن گیا۔ یہ اگر آپ اس کے اندر بنیادی کمزوری دیکھیں گے، ان بچوں کے، ان کے گھروں کے حالات آپ دیکھیں گے، ان کا ریکارڈ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بچے بچپن میں مکاتب کے اندر نہیں گئے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ مکتب کے اندر جاتے تو ان کو بتایا جاتا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و جمیع، یہ ایمان مفصل بتائی جاتی، ایمان مجمل بتائی جاتی کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں اللہ کے علاوہ اپنی پیشانی کسی کے سامنے ٹیکنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کو ایک خدا ماننے والا ہوں، خدا ایک ہے، اسی کے سامنے یہ پیشانی ٹکے گی، اس خدا کا ایک آخری رسول ہے جس پر میں ایمان لاتا ہوں اور جس کو میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیارا حبیب مانتا ہوں۔ یہ عقائد ان کو بتلائے جاتے ہیں اور یہ بتلایا جاتا کہ بچوں، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بچہ دینا بھی اللہ کا کام ہے، بگڑی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، روزی روٹی دینا بھی اللہ کا کام ہے، کھیتی باڑی میں برکت دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ یہ ذہن سازی بچوں کی مکتب کے اندر کی جاتی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جنہیں نہ ممی بولنا آتا ہے، نہ پانی سے ہی بولنا آتا ہے، نہ ان کی زبان صاف ہوتی ہے، لیکن میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، دل کے کانوں سے سنو، غور سے سنو، جب یہ چھوٹا بچہ اپنی لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا ہے، اس بسم اللہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علامہ راضی نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر علامہ راضی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جو ہے اس کی ماتحت ایک واقعہ لکھا ہے۔ عجیب ایک واقعہ یاد آ گیا، مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس کی بیوی نے اس کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ اس کے شوہر کو عذاب قبر ہو رہا ہے، فرشتے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، برتاؤ کر رہے ہیں، وہ پریشان ہو گئی، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چند مرتبہ اس نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد جو اس کا ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، اس نے سوچا اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں بیوہ ہو چکی ہوں، یہ بچہ یتیم ہو چکا ہے، کیوں نہ اس بچے کو مکتب کے اندر بھیج دیا جائے، کیوں نہ اس بچے کو علاقے کے مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر بھیج دیا جائے، امام صاحب کے بعد پڑھنے کے لیے بھیج دو تاکہ یہ بچہ آوارہ نہ ہو جائے، اس بچے کے ذہن اور دماغ کے اندر اس کے اسلام کے صحیح عقیدے اس کے اندر بیٹھ جائیں اور یہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ لہذا اس بی بی نے اپنے بچے کو مکتب کے اندر بھیجا۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت علامہ تفسیر کبیر کے اندر بیان فرماتے ہیں علامہ راضی کہ وہ بچہ مکتب کے اندر امام صاحب کے پاس گیا، پہلا ہی دن تھا، پہلے دن کے اندر جب بچہ مکتب کے اندر آتا ہے، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نہ اسے ناک کی صفائی کا خیال ہوتا ہے، نہ اسے کپڑوں کی صفائی کا خیال ہوتا ہے، نہ اسے بولنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے، نہ اسے چلنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے، وہ بالکل گندا پراگندہ بال لے کر مسجد کے اندر آتا ہے، امام صاحب کے سامنے بیٹھتا ہے، امام صاحب اس کو پاس بلاتے ہیں اور بولتے ہیں چل بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ پہلے دن کوئی قرآن تو پڑھائی نہیں جائے گی، پہلے دن کوئی پورا قاعدہ تو پڑھایا نہیں جائے گا، بسم اللہ سے بچے کو شروع کروایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کر اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم ہے، جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اس اللہ کے نام سے تیری زندگی کا ایک باب شروع کر، تیری زندگی کا آغاز کر اور تو ایمانیت کو سیکھنے والا بن جا۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے اس بچے نے بسم اللہ پڑھی، اسی رات اس کی ماں نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جنت نما قبر بالکل کشادہ کر دی گئی ہے، ایک تخت رکھا ہوا ہے، تخت کے اوپر سفید تکیے رکھے ہوئے ہیں، سفید چادر بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر سفید کپڑے پہنے ایک شخص لیٹا ہوا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے سر کا تاج ہے، اس کا شوہر ہے، اس سے پوچھتی ہیں میں نے چند دن پہلے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، آپ اتنے پریشان حال تھے، آپ کے اوپر عذاب قبر ہو رہا تھا، آپ چلا رہے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، آج کیا وجہ ہو گئی؟ اللہ کی کیا مہربانی ہو گئی؟ اللہ نے آپ
آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی، اتنی عالی شان آپ کی قبر کو کر دیا کہ دور دور تک دیواریں نظر نہیں آ رہی ہیں، تا حد نکاح آپ کی قبر کو کشادہ کر دیا، وہ شخص کہتا ہے میری پیاری بیوی تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، میرا انتقال ہوا تو میرے اعمال کی بدولت، میرے گناہوں کی وجہ سے، میری نافرمانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر میں مجھے مبتلا کر دیا تھا، لیکن جس وقت تو نے میرے بیٹے کو، اپنے بچے کو امام صاحب کے پاس مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجا، امام صاحب کا بسم اللہ میرے بیٹے کو پڑھانا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میرے عذاب قبر کو ختم کر دیا۔ یہ مکتب کی برکت ہے جو کل قیامت کے دن، کل یہ دنیا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ مکتب کی برکت کیا ہوتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، ان مکاتب، میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ان مکاتب کے اندر بچوں کو اللہ کا نام یاد کروایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے بتلائے جاتے ہیں، ان کو کھانے پینے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، ان کو سلام کرنا سکھایا جاتا ہے، ان کو کھانے سے پہلے کی دعائیں بتائی جاتی ہیں، ان کو اللہ کے نبی کے طور و طریق سکھائے جاتے ہیں، ان کو اللہ والا بنایا جاتا ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹی کے اندر بھیجیے، آپ اپنے بچوں کو اسکولز کے اندر بھیجیے، آپ اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر ان کے ایڈمیشن کروائیے، ان کو پروفیسر بنائیے، ان کو لائر بنائیے، ان کو ججز بنائیے اور ان کو بہترین وکیل بنائیے، جو چاہے آپ بنائیے، لیکن پہلے سچا مسلمان بنائیے، سچا ایمان والا بنائیے، ان کے دلوں میں ایمان کو بٹھائیے۔ یہ بچے ایمان مکاتب کے ذریعے سیکھیں گے۔ آج کون سا باپ اتنے مجمع کے اندر جو کھڑا ہو کر کے دے میں اپنے بچے کو نماز سکھاتا ہوں، میں اپنے بچے کو اللہ کے نبی کے طریقے سکھاتا ہوں، میں اپنے بچے کی آخرت کی فکر کرتا ہوں، کوئی نہیں۔ یہ مکاتب کے اساتذہ ہیں جو 10 ہزار تنخواہیں لے کر، 8 ہزار تنخواہیں لے کر آپ کے بچوں کی بھوشیہ کی فکر کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کی دنیا کی فکر کر رہے ہیں کہ یہ مرتد نہ ہو جائے، یہ کمزور نہ ہو جائے۔ بچپن سے ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو بسایا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے، جمایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، جو بچے بچپن میں مکتب میں پڑھتے ہیں، جو بچے بچپن میں مکتب میں پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کو سیکھتے ہیں، بڑے ہو کر وہ کبھی بھی مرتد نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے منکر نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے اور اسلام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ایمان کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ مکتب کی برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ مکتب یہ انسان کے اعمال اور انسان کے عقائد کو مضبوط بنانے کی بنیاد ہے۔ بچپن سے اس کا دل، بچے کا دل کوڑا ہے، بچے کا دل صاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بچپن میں بچہ مکتب کے اندر یاد کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر کے ذریعے سے آپ نے کچھ لکھ دیا ہو، جس طرح پتھر کے اوپر لکھا ہوا کبھی مٹتا نہیں ہے، بچپن میں یاد کیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، کبھی بیکار نہیں ہوتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری مساجد آباد کی ہیں اور ان میں مکتب پڑھانے والے بہترین علماء ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ سارے حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ میرے گھر کا ہر بچہ اسکول بھی جائے گا لیکن اس سے پہلے مکتب میں ضرور آئے گا، میرے گھر کا ہر بچہ اور ہر بچی انشاءاللہ مکتب کا منہ دیکھے گی، وہ صبح اٹھیں گے، ہم ان کو نہلا دھلا کر چاہے آدھے گھنٹے کے لیے چاہے 1 گھنٹے کے لیے جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس کی ہم ترتیب بنائیں گے اور اپنے بچوں کو مکتب کے اندر پہنچائیں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ بچے مکتب میں آئیں گے، یہ آپ کی قدر کرنے والے بنیں گے، اس لیے کہ مکتب کے اندر ان کو بتایا جائے گا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا کیسا ہے، میرے نبی کے طور و طریق کیا ہے۔ یہ بچوں کے بنانے کی فیکٹری ہے، بچوں کو سنبھالنے اور سنوارنے کی فیکٹری ہے، اس لیے ان مکاتب کی قدر کرو، ان مکاتب کی ہیلپ کرو۔ جب اسکولوں کے اوپر لاکھوں روپے ماہانہ، لاکھوں روپے سالانہ خرچ کرتے ہیں، ان کی کوچنگ کے اوپر سالانہ نہ جانے کتنے ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، مکاتب کو مضبوط کرو۔ مکاتب کو مضبوط کرنے کے لیے علامہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں تمہارے گھر بار بیچنا پڑے، اگر تمہیں تمہاری زمین جائیداد بیچنا پڑے، اگر تمہیں اپنے بدن کے کپڑے تک بیچنا پڑے، بیچ دینا، لیکن بچوں کو ایمانیات بچپن میں پڑھا دینا، ان بچوں کو مکاتب سے جوڑ دینا، ان بچوں کو مکتب سے جوڑ دینا۔ حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجا، بچپن میں اپنے بچوں کو مکتب نہیں پڑھایا، یاد رکھو بڑے ہو کر وہ بچہ یہودی بنے،
یا عیسائی بنے یا کافر بنے، کس حالت میں اس کی موت آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھانا فرض کفایہ ہے، مدرسے میں پڑھانا فرض کفایہ ہے، پورے گاؤں میں 1-2 عالم بن جائے کافی ہے، لیکن مکتب میں پڑھانا فرض عین ہے، مکتب میں پڑھانا فرض عین ہے۔ اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑو اور سارے نیت کرو انشاءاللہ کہ میرے گھر کا 5 سال سے لے کر 4 سال سے لے کر 12-15 سال تک کا کوئی بچہ یا بچی ایسی نہیں ہوگی انشاءاللہ کہ اس کے ہم مکتب پڑھانے کی ترتیب نہیں بنائیں گے، بولو انشاءاللہ بنائیں گے۔ ہمارے گھر کے اندر کوئی بچہ گھر میں ایسا نہیں رہے گا جو صبح یا شام کے وقت انشاءاللہ مکتب نہیں جائے گا۔ ان کی قرآن کی ہمیں فکر کرنا ہے، ان کی ایمان کی ہمیں فکر کرنا ہے اور ان کی آخرت کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ آج بچپن میں اگر آپ نے ان کی فکر کی، یہ بچے بڑے ہو کر آپ کا دایاں بازو بنیں گے، آپ کا بایاں بازو بنیں گے، آپ کی